جہنم کی آگ سے بچا لے گا، آزاد کر دے گا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ ہے ہمارے رسول۔ کیسا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہزار جان اللہ دے، ہزار مرتبہ بھی اپنی گردن کٹائیں راہ حق میں، راہ مصطفیٰ میں، میرے عزیز دوستو، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا روتی رہی، بلکتی رہی، سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اے فاطمہ چلی جا، یہ میرے رب کا معاملہ، میری امت کا معاملہ ہے، جب تک ساری امت کو نہیں بخشواؤں گا اور وعدہ نہیں لوں گا کہ میری امت کے کسی بھی فرد کو، گنہگار کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہاں سے اٹھ گئی، غار سے باہر تشریف لائی، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، فریاد فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا نے، یا اللہ، تیرا نبی تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں سر سجود ہے، امت کی مغفرت مانگ رہا ہے، تیرا حبیب، یا اللہ تو جانتا ہے کہ آج تک تیرے حبیب کی یہ بیٹی فاطمہ الزہرا، جس کے سر کے بال آج تک کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھا، جس کے جسم کو سورج کی دھوپ نے نہیں دیکھا، یا اللہ، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور دیوانگی کے عالم میں اپنا سر ننگا کر کے دعا کرتا ہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ، آج تک اس فاطمہ کے سر کا بال بھی کوئی فرشتہ نہیں دیکھا، سورج نے میرے جسم کو نہیں دیکھا، یا اللہ آج تو میرے ابا کی امت کو جہنم سے آزاد نہیں کرے گا، میرے ابا کی امت کو نہیں بخشے گا اور وعدہ نہیں کرے گا کہ میرے ابا کی امت کو آگ نہیں جلائے گی جہنم کی، تو دیکھ میں سر کو کھول دوں۔ یہ لوگ جن کے صدقے میں آج ہم جنت کی بنتے ہیں، امیدوار آدھے رسول کو ہے جیے تو ہمارے لیے کیا لوگ ہیں، ہماری زندگی یہ عزیز دوست، آپ نے فرمایا اللہ اگر امت کو نہیں بخشے گا تو اس سب کو، فرشتے کانپ اٹھے، آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، فریاد ہو رہی ہے کائنات سے، مولا تو دن دعا کو قبول کر لے، امتی محمدی کو بخش دے، جہنم سے آزاد کر دے، ورنہ بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ حالت ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا مولا بخش دے، ورنہ یہ سر سے چادر اٹھاتی ہوئی فوراً جبرائیل امین آتے ہیں پیارے حبیب کے پاس، اے حبیب، اے حبیب، سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخش دیا اور وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت میں، غور سے سنو، وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کل قیامت میں تمہاری امت سے، وعدہ کرتا ہے کل قیامت میں تمہاری امت سے وہی سلوک کرے گا جو فاطمہ چاہیے۔ ایک سیکنڈوں کا احسان ہے، فاطمہ جو چاہیں گے ہمارے ساتھ وہی سلوک اللہ کرے گا۔ کیا آج کی محفل منا کر ہم اس سے احسان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا بیڑا پار کرانے والے جب جنت میں حضرت علی، بیگم فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سواریاں سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، داخل ہوگی، حضرت علی اونچے اللہ اکبر، آپ کو جنت میں بھیجتی ہے تو آپ نہ ماں کا سوچیں گے نہ باپ کا، نہ بھائی کا سوچیں گے نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا،
نہ چچا ماموں بھتیجے بھتیجے بھانجے بھانجے ٹھیک ہے جنت مل گئی بس حضرت علی رک جائیں گے اللہ اکبر آج رسول دیکھیں میرے سے دوستو رسول کا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں پہنچ گئے انداز دیکھیں حضرت علی کا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوگا یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا یہ نہیں کہا کہ زکات و حج ادا کرنے والوں کا کیا ہوگا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا تو بات ثابت ہو گئی جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ جنت حضرت علی کا سوال سنیے سرکار اے علی تم کیا سمجھتے ہو ہم سے محبت کرنے والے کو پیچھے چھوڑ دیں گے ارے ہم پہلے اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں کہ جنت میں انتظامات ہماری امت کے لیے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم انسپیکشن کر دیں گے اور ہمارے پیچھے ہماری امت آ جائے گی ہم سے محبت کرنے والے آ جائیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو نبی سے محبت اور آل رسول کی محبت ہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت میں جانے کا راستہ ہمیشہ سرکار کے قریب ہو سرکار مدینہ کا جب وصال کا وقت آیا تو بھی بی بی فاطمہ الزہرا قریب تھی اسرائیل نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کھولنے والی بی بی فاطمہ الزہرا تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں تم سے رخصت ہونے والا تو آپ رو پڑی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی اور پھر حضور نے فرمایا خوش ہو جا بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی تم مجھ سے آ کر ملو گی بی بی فاطمہ الزہرا سن کر خوش ہو گئی میرے عزیز دوستو 6 مہینے کتنے حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے ہی بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا میں تھی 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آ گیا اس پر 9 سال کی عمر 29 سال کی عمر آپ بیمار ہو بیماری تو کیا اس کے علاج موت کا وقت قریب تھا اسما بنت ابوبکر صدیق اپنے پاس بلائی کہا کہ اسما عورتوں کا جو جنازہ لے جاتے ہیں یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ کفن جب پہنایا جائے گا تو کفن کا کپڑا بدن سے لگے گا تو کہیں وہ بدن کا روپ و آکار اس کپڑے پر سے ظاہر نہ ہو اور غیر محرم مرد دیکھ لے ایسا کچھ کرو کفن پہنا کر چادر بھی اڑا دی جائے تو جسم کا جو روپ ہوتا ہے جو شکل ہوتی ہے وہ نظر تو اسما نے سوچ کر کہا ہاں ایک طریقہ ہے میں کر کے دکھاتی ہوں اس بی بی فاطمہ الزہرا کی ابا کی امت کی عورتیں سنیں میں کر کے دکھاتی ہوں آپ لمبی لمبی لکڑیاں لائی مچھردان کے لکڑیاں مت کے جانتے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے 4 پائی کے چاروں طرف لمبی لکڑیاں لگائی باندھی اور اوپر سے ایک چادر ڈال دی موٹی چادر ڈال دی کہا اس طرح جنازہ گیا تو کوئی بھی نظر آپ کے کفن پہنے ہوئے جسم پر بھی نہیں پڑے گی
یہ طریقہ میں نے حبش میں دیکھا ہے. اسما نے کہا حبش میں کہ حبشی لوگ یہ جنازہ لے جاتے ہیں تو لمبی لمبی لکڑیاں جنازے کے چاروں کونے میں باندھ دیتے اور اس پر بڑا چادر ڈھانپ دیتے. میت نظر نہیں آتی. یہ بالکل پردے کے ساتھ آپ کا جنازہ نکالا جا سکتا ہے. فاطمہ الزہرا یہ سن کر خوش ہو گئی. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. میرا جنازہ اسی طرح نکلے کہ جنازے کے چاروں کونوں میں 4 لکڑیاں لمبی باندھ دی جائیں اور اس پر موٹی چادر اڑا دی جائے. چاروں طرف سے بند ہو جائے گا اور اندر جو میت کو نظر نہیں آئے. یہاں تک تو ٹھیک تھا. اور بھی کہ دیکھو جنازہ نکلے گا یہ چادر سے ڈھکا ہوا تو نکلے گا مگر چادر پر تو نظر پڑے گی. اس لیے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے شریک حیات میرا جنازہ اس طریقے سے نکالنا, لکڑیاں باندھنا, چادر سے پورے جنازے کو ڈھانپ دینا اور اس چادر پر بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے, اس لیے میرے جنازے کو رات میں لے جانا. یہ پردے کا انداز, یہ ہے خاتون جنت. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں, سنی ہے وہ, اگر شریعت کا مجھے ڈر نہ ہوتا. کتنی بات بول کر گئے علامہ اقبال. ڈاکٹر علامہ اقبال ایک دانشمند, ایک فلاسفہ, اسکالر. اگر شریعت کا مجھے پاس نہ ہوتا, شریعت کا ڈر نہ ہوتا, تو میں کعبے کی بجائے بی بی فاطمہ الزہرا کی خبر کا طواف کرتا. کعبے کو چومنے کی بجائے میں بی بی فاطمہ الزہرا کے خبر کے پاس خطوں کو چوم لے, کیونکہ اس گھرانے کا احسان ہے کہ اسلام آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے چند مختصر حالات میں نے آپ کو سنایا. آپ کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکے؟ آج ہم صبح ایک ڈریس, شام ایک ڈریس پہنتے ہیں. حضرت عمران بن سہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے. سرکار اکیلے ہوتے تو چلے جاتے گھر میں. بیٹی کا گھر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی, بیٹی میں ہوں, تمہارے ابا اور میرے ساتھ صحابی عمران ہیں, کیا اندر آ سکتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا نے آواز دی, یا رسول اللہ میں اپنے کپڑوں میں ہوں اور جو سر پر چادر اوڑھی ہوں یہ میرے سر کو اور میرے جسم کو برابر ڈھک نہیں پا رہی ہے. بہت چھوٹی چادر ہے, اس کے سوا میرے پاس کچھ میسر نہیں ہے. آپ کے ساتھ ایک غیر صحابی ہے جو بیٹھے ہیں, میں اجازت نہیں دے سکتی. یہ کس کا گھر ہے؟ دنیا کے چاہنے والا, دنیا کی محبت ان سے نکالو, اللہ کی محبت ڈالو, پیارے نبی کی محبت ڈالو, آل رسول کی محبت ڈالو, زندگی کا طریقہ سیکھو, سلیقہ سیکھو. یہ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں, یہ دنیا ساتھ دینے والی نہیں. پیارے نبی کے گھر کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر برابر چادر اوڑھنے کے لیے بھی چادر میسر نہیں. حضور سنتے ہیں اپنی چادر جو شان پر تھی اتارتے ہیں اور دروازہ تھوڑا کھول کر اندر پھینکتے ہیں, بیٹی یہ چادر اوڑھ لے, ہم اندر آتے ہیں. آج بار سے جینا زندگی نہیں, شان و شوکت سے جینا زندگی نہیں, محبت سے جینا زندگی, درد دل لے
اللہ کی محبت، ایسی نماز پڑھے، میرے ابھی میں نے کہا کہ حضور صحابی کو پتا چلتا تھا یہ کیا کنیکشن تھا، یہ کون سی محبت کا کنیکشن تھا، یہ کیا راز تھا. اور آج مغرب میں یا عشاء میں بھی خیرات پر امام صاحب ہم کو پتہ نہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سا سورہ پڑھے. یہ ہماری نماز ہے، وہ ان لوگوں کی نماز ہے. رمضان کا مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں جنگ بدر پیش آئی اور اسی سال دوسرے سال ہجری میں روزے فرض ہونے کا حکم آیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ بدر کے حالات کیا تھے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آج مزار جا کر دیکھیے، ان وہابیوں نے اسے توڑ پھوڑ کر زمین کے برابر کر دیا. وہ آل رسول جن کے گھر سے ہمیں رسالت، شریعت، عبادت، محبت اور سب سے بڑھ کر خدا ملا، اللہ ملا. اللہ اس کی وحدانیت میں وہ ایک ہے، اس کی ربوبیت میں ایک ہے، وہ ایک معبود ہے، وہ ایک اللہ ہے. اور اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے، اس کی رسالت میں ایک، اس کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں، رسول اللہ کا کوئی مثل نہیں. اللہ میں کوئی عیب نہیں، رسول اللہ میں کوئی عیب نہیں. اللہ میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ میں کوئی شک نہیں. اللہ میں کوئی شبہ نہیں اور رسول اللہ میں کوئی شبہ نہیں. اللہ میں کوئی، اللہ کو کوئی جسم نہیں، رسول اللہ کو کوئی سایہ نہیں. کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم ایمان ملا، مسلمان بنے، آل رسول کا دامن ملا. ہم آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے. جس شیخ کے ہم مرید ہوئے ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے، ان کے تعلیمات پر عمل کریں اور اصلی نقلی کو پہچانے. کامل پیر کے تم مرید ہو جاؤ تو راستہ نجات کا ملے گا. یہ راستہ اولیاء اللہ سے گزرتا ہوا علی تک پہنچائے گا، علی سے نبی تک پہنچائے گا اور نبی سے اللہ تک پہنچائے گا. کل قیامت کے دن کوثر پہ اگر ہمیں اپنی پیاس بجھانی ہے تو سرکار کبھی میزان کے پاس جائیں گے، کبھی پلسرات کے پاس جائیں گے، کبھی جہنم کے دروازے پر جائیں گے اپنی امت کو بچانے کے لیے. حوض کوثر کے پاس علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے. میرے عزیز دوستو، ان کا دامن چھوٹا تو کون سیراب کرے گا حوض کوثر سے؟ زندگی بدلنے کی کوشش کرے. کوئی جھوٹا عالم ہے اسے راستے پر لانے کی کوشش کرے. کوئی جھوٹا پیر ہے تمہارے سلسلے کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسے گدی سے اتارو، اس چور کو ہٹاؤ اور اپنی محبت کا ثبوت دو کہ جس علی کے سلسلے میں ہم رہتے ہیں اس سلسلے کو ہم دھبا نہیں لگنے دیں گے. میرے عزیز دوستو، عالم بہت ہے، عشق نہیں ہے. اگر یہ عالم کے پاس عشق ہو جائے، ساتھ ہو جائے، عشق والا ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے. علم ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ عشق بے حد ضروری ہے، محبت بے حد ضروری ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر شیطان کو، اگر ابلیس کو ذرہ برابر بھی، چٹکی کے برابر بھی عشق حاصل ہوتا، ابلیس کو چٹکی کے برابر بھی عشق مل جاتا، وہ لعنتی نہیں ہوتا. وہ بڑا عالم تھا، عشق اس کے پاس نہیں تھا، ادب اس کے پاس نہیں، محبت اس کے پاس نہیں. دھتکارا گیا، دھکے دے کر نکالا گیا اور لعنت کا ٹوک ڈالا گیا. تو میرے عزیز دوستو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ سب اللہ سے ملنے کے بہانے ہیں. یہ عبادت اللہ سے قربت حاصل کرنے کی بہانے. یہ قربت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت ہے تو مسجد کو آتے ہیں، محبت ہے تو نماز ادا کرتے ہیں، محبت ہے تو روزے رکھتے ہیں،
کا جام بھر دو, محبت کا سجدہ کرو. 70 سال کی عبادت سے عشق کا ایک سجدہ بھاری ہے. محبت کا سجدہ کرو, آل رسول کے دامن کو پکڑو. یہی سبق پیارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. ایک اسکول, ایک مدرسہ, ایک ماڈل ہمارے سامنے پیارے نبی نے پیش کیا ہے. کیسا مدرسہ, کیسا اسکول. آج بہت سے مدارس ہیں, بہت سے مدرسے ہیں, بہت سے کالج ہیں, مگر ایک ایسا مدرسہ ہمارے سامنے ہے, ایک ایسا تعلیم یافتہ گروپ ہمیں ہمارے سامنے ہے. سوسائٹی کو, سماج کو, معاشرے کو بدلنے, سدھارنے, اصلاح کرنے, بہتر بنانے کے لیے پیارے نبی نے ایک مدرسہ ہمارے راستے چھوڑ کر گئے. ایک ایسی بیٹی کو چھوڑ کر گئے جن کا نام فاطمہ زہرا ہے. اگر اس بیٹی کے راستے پر کوئی بیٹی چلے گی تو اس کا بیڑا پار. مدرسے کے ماڈل وہ ہے, مدرسے کے ٹیچر وہ ہے بی بی فاطمہ زہرا. سمجھائیں گے کہ بیٹی کیسے ہونی چاہیے. عائشہ صدیقہ جیسی بیوی کو ماڈل بنایا. مدرسے کے تعلیم یافتہ کے ٹیچر ہیں ہمارے, سبق دینے والی عائشہ صدیقہ. سمجھائیں گے کہ ایک شوہر سے بیوی کیسے محبت رکھے اور شوہر کی خدمت کیسے کرے, یہ عائشہ صدیقہ سمجھا سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ, سب سے پہلی ماں بیوی خدیجہ کبریٰ اس مدرسے کی ہیڈ ماسٹر ہے. سمجھاتی ہے کہ عورت کی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور شوہر کو اپنے آپ کو کیسے قربان کرنا چاہیے. ایک داماد حضرت علی راستہ دکھا سکتے ہیں کہ داماد کیسا ہو. یہ کیسا داماد جو نبوت کا سلسلہ اللہ خاتم النبیین پر ختم کرتا ہے تو علی سے ولایت کا سلسلہ جاری کرتا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو ولی نہ ہوتے, اگر ولی نہ ہوتے تو نبوت تو ختم ہو گئی, قیامت تک اسلام کی خدمت ہو گئی, معجزے تو ختم ہو گئے, کرامت تو اسلام کی شان کون بیان کرے گا, اسلام کا رنگ روپ کون سامنے لائے گا. حضور نے فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھے تو اللہ یاد آئے. تو علی جیسا داماد ایک ماڈل ہے اسکول کا, ایک ماڈل اسکول ہے کہ دیکھو داماد کیسا ہونا چاہیے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو تو علی ولایت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, پرہیزگاری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستوں, جب جنت سے خرخہ لے کر آئے خلافت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا, اے میرے حبیب جس کو تم پسند کرو یہ خلافت کا خرقہ, یہ خلافت کا جھبا اسے ملا دیا. یہ رب کی طرف سے تمہیں ملا, جبرائیل لا کر دیے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, پوچھا میں یہ جھبا یہ خلافت کا تمہیں دینا چاہتا ہوں, اسے کیسے استعمال کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا میں صداقت کے لیے میں اس کا استعمال کروں گا, سچائی کا لیے اس کا استعمال کروں گا. حضور چپ ہو گئے. عمر فاروق کو بلایا, اگر تم یہ جھبا دو, یہ خلافت کا خرقہ پہناؤ, تم کیا کرو گے؟ وہ بولے کہ میں عدالت کے لیے استعمال کروں گا, عدالت کا ڈنکا بجاؤں گا. حضور خاموش ہو گئے. عثمان غنی کو بلایا اور پوچھا اے عثمان غنی تم کیا کرو گے اگر یہ جھبا خلافت کا, یہ خرقہ خلافت, یہ ولایت کا خرقہ میں تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ عثمان غنی نے فرمایا میں سخاوت کا چرچا کروں گا, سخاوت کے لیے استعمال کروں گا, سخاوت کی بات پھیلاؤں گا. حضور چپ ہو گئے اور حضرت علی کو بلایا, اے علی اگر یہ خرقہ خلافت, یہ جھبے ولایت میں تم کو پہنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خرقہ خلافت, یہ جھبے ولایت مجھے مل گیا تو میں اس جھبے سے آپ کی گنہگار امتوں کے گناہوں کو اٹھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آل رسول ہے. زندگی بدلو, محبت پیدا کرو, محبت والی نماز پڑھو, محبت والا روزہ رکھو, محبت والا زکات کرو, محبت والا حج کرو, محبت والی قربانی کرو, محبت والا سلوک اپنے لوگوں سے کرو. محبت ہی سب کچھ ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ. حضرت نبی نے یہی کہا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کا چاہیے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے کا. میں نہیں کہتا کہ نماز
سے اپنے فائدے کے لیے بدلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی ہر پل 10,000 ایسے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے رمضان میں۔ کب سے؟ چاند کا، جب سے چاند نکل آیا اس چاند کی رات کی پہلی گھڑی سے، پہلی ساعت سے ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر پل 10,000 ایسے گنہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، یہ جہنم میں جانے والا بن گیا ہو، ایسے 10,000 نہیں 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ رمضان کے ہر پل معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کیومولیٹو ہے، کیومولیٹو یعنی چاند رات کی پہلی گھڑی سے شروع ہوا، 10 لاکھ گنہگاروں کا ہر پل معافی ہونا، پل پل 30 دن کے پل پل کتنے ساعتیں، کتنے پل، کتنے گھڑی، کتنے لاکھوں سال گنہگار کو معافی مغفرت ملتی ہے، کیونکہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور جب عید کے چاند کی رات آتی ہے، عید کے چاند کی رات آتی ہے، رمضان کے چاند کی رات کی پہلی گھڑی سے رمضان کے آخری گھڑی تک جتنے پل، جتنے گھڑی آئے اتنے 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور جب عید کے چاند کی رات آتی ہے تو جتنے اب تک بخشا اتنی ہی تعداد میں سب ملا کر پھر ایک اور جماعت کو بخش دیتا ہے۔ تو ہم کتنے احسان مند ہیں آج سرکار کے، اللہ کی رحمت ہے، ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں عبادت کو، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ہمیں رسول کے احسانات کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آل رسول سے سچی محبت عطا فرمائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم